اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ تحقیق تم جان چکے ہو الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے تجاوز کیا منکم تم میں سے فی السبت سبت کے بارے میں ہفتے کے دن کے بارے میں فقلنا پس ہم نے کہا لہم ان سے کونو بن جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل فجعلناہ پس ہم نے بنایا اس واقعے کو نکالن عبرت لما اس کے لیے بین یدیہا جو اس وقت موجود تھے وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے تھے وموعظۃ نصیحت للمتقین متقین کے لیے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے پچھلے کئی وہ دروس سے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات تھے وہ آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیتیں پیچھے ایک اپنا اصول بتلا دیا، چاروں گروہ کو ذکر کیا، ایمان والوں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو اور صابئین جو لا مذہب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت کے دن کے اوپر اور نیک اعمال کرے گا، لہٰذا ان کا اجر میرے پاس ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہ اگر اہل اسلام ہے، اگر وہ شروع سے اہل اسلام میں سے ہے تو بس وہی جنت میں جائیں گے، نہیں، بلکہ چاروں کو ذکر کیا، یہودیوں کو، نصارہ کو، مسلمانوں کو، اور کہا کہ تم میں سے جو بھی اپنے وقت میں ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت کے دن کے اوپر اور نیک اعمال کرے گا تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ لہٰذا نہ ان کے لیے کل قیامت کے دن خوف ہوگا اور نہ کل قیامت کے دن وہ غمزدہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک اپنے اس خطاب کو بدل دیا اور فوری طور پر ایک آیت لے آئے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا، بنی اسرائیلیوں کو یاد کرا رہے جو کہ نبی کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی آباد تھے ان کو بتانے کے لیے کہ جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے وعدہ لیا تھا اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ اگر تم لوگ میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تم لوگ بچ جاؤ گے، نہیں پکڑو گے تو میں تمہیں اس پہاڑ کے ذریعے کچل دوں گا۔ تو انہوں نے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا تھا۔ پھر جو ہی احکامات کو مانا، پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ ان بنی اسرائیلیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو کرنا شروع کر دی تھی۔ اب آج اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ واقعہ کیا تھا اس کو غور سے سنیے گا۔ یہ واقعہ اس طرح تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ایک دن منتخب کرنا تھا، جس طرح مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے جمعے کا دن ہے، تمام ایام کا سردار ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے منتخب کرنا تھا، لیکن یہودیوں نے اپنے لیے انتخاب کیا ہفتے کا دن۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الیہود غدن، کہ یہودیوں نے جمعے کے بعد والے دن کا انتخاب کیا، اور جو عیسائی تھے، جو نصارہ تھے، انہوں نے کیا کیا، والنصارى بعد غد، یعنی جو عیسائی تھے انہوں نے ہفتے والے دن کے بعد کے دن کا انتخاب کیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، کہ تم لوگوں نے ہفتے کے دن کچھ نہیں کرنا، نہ تم نے مزدوری کرنی ہے، نہ تم نے کوئی کام کاج نہیں کرنا، نہ تم نے کوئی کرنی ہے تجارت، تم نے ہر کام چھوڑ دینا ہے۔ ہفتے کے دن صرف اور صرف تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کوئی تمہارا کام نہیں ہے۔ لہٰذا تمہارا صرف ایک کام ہے کہ ہفتے کے دن تم ہر چیز کو بھلا کر، دنیاوی احکامات کو بھلا کر، ہر چیز کو بھلا کر صرف تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اپنی تورات کو پڑھ کر اس کو سمجھنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ بہرحال انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، ان یہودیوں نے۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن، کیونکہ یہ لوگ جہاں پر آباد تھے، میں پہلے بھی آپ کو نقشے کے ساتھ سمجھا چکا ہوں کہ صحرائے سینا جو ہے، صحرائے سینا، اس کے ایک طرف خلیج سویز ہے، جہاں سے مصر سے موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ افراد کو لے کر صحرائے سینا میں آباد ہوئے تھے، جہاں پر فرعون کے لشکر سے نکل کر آگے صحرائے سینا میں آباد ہوئے تھے۔ اور اسی خلیج سویز میں، بحر اقلزم میں، جسے آج انگلش میں کہتے ہیں ریڈ سی، یہاں پر فرعون غرق ہوا تھا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ لہٰذا اسی صحرائے سینا کے ایک طرف خلیج عقبہ ہے، یہ آج بھی عقبہ نامی جگہ ابھی بھی آباد ہے، جس کے ایک طرف اردن اور سعودی عرب آگے لگتا ہے۔ بہرحال یہاں پر آباد تھے یہ یہودی، اور یہ بالکل ساحل و سمندر کے قریب تھے، تو یہاں پر یہ لوگ ہر ہفتے کے دن کیا، بلکہ ہر دن مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ہفتے کے دن یہاں پر مچھلیوں کا رش زیادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانا بھی تھا، لہٰذا اسی لیے ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ دکھتی تھی بنسبت اور دنوں کے۔
اب انہوں نے یہ چیز سوچی کہ اگر ہم لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑی تو ہمیں باقی دنوں میں اتنی خاص ملتی نہیں ہے اور ہفتے کے دن زیادہ ہمیں دکھتی ہے، لہٰذا ایسا کیا جائے، ایسا حیلہ کیا جائے کہ ہم ایسا حیلہ کریں کہ اللہ کا حکم بھی نہ ٹوٹے اور ہم لوگ یہ کام بھی کر دیں۔ یعنی جو اللہ کا حکم ہے کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو لہٰذا ہم لوگ ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے اور ہم لوگ ایک کوئی ایسی تدبیر لڑائیں گے کہ ہم اتوار کے دن اٹھیں تو مچھلیاں ساری ہمارے پاس ہوں۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اس سمندر سے، اس دریا سے انہوں نے نہریں نکال لی اپنے علاقے کی طرف، اور انہوں نے بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ اور حوض وہ کیسے بنائے کہ ہفتے کے دن اس کا بند کھولتے، وہ پانی آتا ہفتے کے دن، اور وہ لوگ اسی دن بند کرتے تھے جب وہ مچھلیاں جمع ہو جاتی، اور پھر اتوار والے دن ان کا شکار کرتے۔ یہ انہوں نے حیلہ کیا، اور یہ حیلہ اللہ کو اتنا ناپسند آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بری سزا کسی اور نافرمانی کے اوپر نہیں دی جتنی بری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس حیلے کے اوپر دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بظاہر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو استہزائی طور پر، یعنی مذاق کے طور پر انہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے یہ احکامات ہیں، ہم اس کی کوئی نہ کوئی حیلہ بازی کر لیں گے، لہٰذا ہم لوگ بچ جائیں گے۔ بہرحال اللہ کو یہ چیز بہت ہی بری لگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اب یہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو، ان بنی اسرائیلیوں کو بندر بنا دیا، اور جو ان کے نوجوان تھے وہ بن کے بندر، اور جو ان کے بوڑھے تھے وہ بن کے خنزیر۔ اور ایک اور جگہ کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لہٰذا آپ خود سمجھیے، خود سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نوجوانوں کو بندر اور جو ان کے بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا، صرف اور صرف اس حیلے کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز آئی، وہ یہ کہ جب ان لوگوں نے حیلہ کرنا شروع کر دیا تو جو ان میں علماء لوگ تھے، جو صلحاء لوگ تھے، انہوں نے روکنا شروع کر دیا کہ تم لوگ ٹھیک نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم لوگ اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا ہم آپ کی نہیں سنتے۔ بہرحال انہوں نے ان علماء کی، ان صلحاء کی، ان نیک لوگوں کو نہیں سنا۔ اب ہوا کیا کہ نیک لوگ الگ ہو گئے اور جو فاسقین تھے وہ الگ ہو گئے، وہ الگ ہو گئے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو علماء لوگ تھے ان تک ان کی آوازیں آتی تھی، بہرحال وہ ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ عنقریب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، عنقریب ایسے ہونے والے ہیں۔ بہرحال ایک دن جو علماء لوگ تھے وہ اٹھے، جو نیک لوگ تھے وہ اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، یعنی یہ جو وہ گروہ ہے یہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جب وہ وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر دیکھا کہ ان کے جو آدھے لوگ تھے وہ بنے ہوئے تھے بندر، اور جو آدھے تھے وہ بنے ہوئے تھے خنزیر، تو فوری طور پر جب انہوں نے دیکھا تو وہ رونا شروع ہو گئے۔ جو بندر تھے اور جو خنزیر تھے وہ رونا شروع ہو گئے، اور وہ اس بات پر بار بار کہنا شروع ہوئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب وہ بار بار ان کو یہ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ان کو نہیں معلوم کہ یہ شخص کون ہے اور یہ شخص کون ہے، لیکن ان کو آپس میں معلوم ہے کہ یہ بندر کون ہے اور یہ خنزیر کون ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ اب ان یہودیوں نے کیا کیا کہ صرف یہ نافرمانی نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نے کسی بھی حلال جانور ہو چاہے حرام ہو، تم نے اس کی چربی نہیں کھانی، تم نے اس کی چربی تمہارے اوپر حرام ہے، تم نے نہیں کھانی۔ انہوں نے کیا کیا کہ چربی کو لیتے، اس کو پگھلاتے، اس کو پگھلانے کے بعد اس کو بعد میں جا کر بازار میں فروخت کرتے، اور جو اس کی وہ کمائی ہوتی ہے اس کو کھاتے، اور یہ کہتے کہ بھائی ہم نے اس کے اوپر حیلہ کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر حیلہ کیا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی جائز چیزوں میں حیلہ نہیں کرنا چاہیے، جو حرام چیزیں ہیں ان کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایسے مسائل ہیں دین اسلام کے اندر بھی کہ جہاں پر حیلہ جائز ہے، لیکن یہ حیلہ ہے حرام کو حلال کرنے کے لیے، اور اس میں وہ حرام کو دور دور تک ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو یہودی تھے وہ اس حیلے کے اندر بھی حرام کاری عام طور پر وہ کیا کرتے تھے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ تم نے چربی نہیں کھانی، یہ چربی کو پگھلا کر اس کو بیچ کر پھر اس کے گودا سے کھاتے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اتنی نافرمانیاں دیکھی اور پھر ان کو یہ عذاب ملا۔ اب دیکھیے کہ کیا اسلامی معاملات میں، کیا دینی معاملات میں حیلہ کرنا جائز ہے؟ اس کو غور سے سمجھیے۔ جہاں تک معاملات ہیں ان کو سنیے، جہاں تک معاملات میں وہ حیلہ درست ہے کہ جو حرام تھا آپ اس کو حلال کر دیں۔ اگر کوئی تیسرا بندہ اس کو دیکھے تو وہ اس کو حلال سمجھے۔ تو کیسے؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حیلہ مسلمانوں کو سمجھایا۔
جب خیبر سے مسلمان آئے تو ان کے پاس کھجور تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کیا اے صحابہ خیبر کے جو کھیت ہیں، خیبر میں جو باغات ہیں، کیا ان میں ایسی کھجوریں ہیں؟ فرمایا جی بالکل ایسی کھجوریں ہیں۔ پھر فرمایا کیا ان میں ادنا اور کیا اعلیٰ کھجوریں ہیں، یعنی کہ سب اعلیٰ ہیں یا کچھ ادنا بھی ہیں؟ تو فرمایا کہ اے نبی اس میں کچھ ادنا ہے اور کچھ اعلیٰ ہے۔ تو فرمایا تم ان کو کیسے لیتے ہو؟ فرمایا ہم ان کو ایسے لیتے ہیں کہ جو ایک سا کھجور ہے، جو اچھی کھجور ہے، اس کے بدلے میں ہم ان کو 2 سا ادنا کھجور جو کہ اچھی کھجوریں نہیں ہیں ہم ان کو دیتے ہیں اور ہم اچھی کھجور ان سے لے لیتے ہیں۔ تو فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ سود میں ہے، ذالک الربا، یہ تو سود میں داخل ہے، یہ معاملات نہ کرو، بلکہ جو آپ کے پاس جو کھجوریں ادنا ہے، جو کھجوریں اچھی کوالٹی کی نہیں ہیں، آپ ان کو بیچو مارکیٹ میں جا کر، وہ بکیں گی 2 سا کھجوریں 2 دراہم کی، وہ 2 دراہم لے کر آؤ اور آ کر ان 2 دراہم سے 1 سا اچھی کھجور خرید لو۔ لہٰذا یہ ایک طریقہ ہے۔ اور پھر ایک اصول بتلا دیا کہ کوئی بھی 2 جنس ہو، 2 جنس آپس میں آپ نہیں بیچ سکتے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ 20 تپائیاں ہیں، یہ 20 تپائیاں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ 20 تپائیاں میں اگلی 20 تپائیوں کے بدلے میں نہیں لے سکتا، یہ سود میں آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ کہیں کہ میں 2 کلو چاول جو کہ اچھی کوالٹی کے نہیں ہیں میں ان کو بیچوں 1 کلو چاول اچھی کوالٹی کے بدلے میں، تو یہ سود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں میں چاول آ رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ آٹے کے بدلے میں چاول بیچتے ہو یا چاول کے بدلے میں آپ کھجور بیچتے ہو، کھجور کے بدلے میں آپ دار خریدتے ہو، تو یہ سود نہیں ہے۔ سود ہمیشہ 2 ایک ہی جنس کی چیزیں ہوں، آپس میں ان کا خرید و فروخت ہو، تو لہٰذا یہ سود کہلائے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں ہیں دینی معاملات میں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مسائل میں ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے۔ لیکن جو یہودی تھے وہ ان چیزوں میں بہت شاطر تھے، انہوں نے ہفتے کے دن یہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہفتے کے دن نالیاں کھود کر پانی یہاں پر اکٹھا کرتے اور پیچھے سے بند کر دیتے، اور پھر اتوار والے دن وہ آ کر اس کا شکار کرتے اور بولتے ہفتے کے دن تو ہم نے کوئی شکار نہیں کیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ خصلت اتنی ہی یہ بری لگی کہ اللہ نے پھر ان کے لیے عذاب اوپر سے اتارا۔ اور وہ کیا عذاب تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تحقیق تم جان لو ان لوگوں کو جن لوگوں نے اعتداء حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، سبت کے بارے میں، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا لہم ان سے، کونوا بن جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل ہو کر۔ فجا اللہ، اب یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور سورہ اعراف میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ لہٰذا ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ بندر اور جو خنزیر تھے کیا وہ اب بھی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی قوم کے اوپر اپنا عذاب اتارتا ہے تو اس کی جو آگے نسل ہے وہ نہیں چلتی، لہٰذا یہ بندر اور خنزیر کچھ عرصے تک چلے، پھر اس کے بعد یہ ختم ہو گئے۔ لہٰذا جو آپ لوگ اب دیکھتے ہو خنزیر اور بندر، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی دنیا بنی، انسان آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ساتھ ہی بھیج دیا۔ لہٰذا یہ اللہ کی ایک الگ مخلوق ہے خنزیر اور بندر۔ لہٰذا آپ یہ مت سمجھو کہ یہ وہی یہودی ہیں جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہی دنوں بعد ان تمام کے تمام خنزیروں کو، ان تمام کے تمام بندروں کو جو کہ یہودی تھے، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، ان کی نسل آگے نہیں چلی تھی۔ اور پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے وہ ذکر کر دیا کہ ان کے جو نوجوان تھے وہ بنے تھے بندر، اور جو ان کے بوڑھے تھے اللہ نے ان کو خنزیر بنایا تھا۔ اور یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے علماء کی، اپنے صلحاء کی باتیں نہیں سنی، وہ کہتے رہے کہ تم غلط کر رہے ہو، وہ الٹا ان کے مخالف ہو گئے، انہوں نے کہا تم ہمیں کیوں روکتے ہو، تم ہوتے کون ہو؟ لہٰذا پھر وہ علماء الگ ہو گئے اور یہ فاسقین گروہ الگ ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ اب آگے دیکھیے، فجعلناها، پس ہم نے بنایا ہاں اس واقعے کو، نکالاً عبرت، لما ان کے لیے جو بین یدیہا اس وقت موجود تھے، ان کے لیے بنایا عبرت، وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ یہ عبرت کن لوگوں کے لیے ہے اور نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہاں سے معلوم ہو گیا جو لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اب بھی اور اس وقت بھی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو بتا رہے ہیں، لہٰذا یہ اس وقت کے جو صحابہ کرام، جو اس وقت کے مسلمان، جو اس وقت کے جو یہودی تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ
ان کے لیے بھی عبرت ہے، جو اس وقت موجود تھے، جو اب موجود ہیں، جو ہمیشہ گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ مت سمجھیے کہ اللہ ہماری شکلیں نہیں بگاڑا تو ہم نہیں ہیں بندر، اللہ ہمیں اندر سے خنزیر اور بندر بنا چکا ہے۔ آج کا مسلمان زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا، آج کا مسلمان اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں اچھے خواہشات نہیں رکھتا، تو یہ اور اس سے بڑھ کر کیا کہ اللہ نے اس کو حیوانات کے درجے میں اتار دیا ہے۔ کون مسلمان؟ ہم مسلمان، ہم 5 وقت کے نمازی، ہم مسلمان آج زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، ہم مسلمان، ہم وہ مسلمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی نہیں گزارے۔ ہم ہی وہ مسلمان ہیں کہ جو کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جو اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرا ہو۔ لہٰذا اللہ نے فرما دیا یہ عبرت ان کے لیے ہے جو گنہگار ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو نصیحت سمجھنے کی توفیق دے، اور اگر ہمارے اندر آج بھی برائیاں ہیں دوسروں کا حق کھانے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو عبرت سمجھ کر ہمیں اس چیز سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔